اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ہم نے 29ویں پارے میں پہلی دو صورتیں سورہ ملک اور سورہ قلم خداوند عالم کے فضل و کرم سے مکمل کر لی تھی، اور اس درس کا ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الحاقہ سے، ترجمہ اور مختصر وضاحت کے ساتھ۔ بنام خدائے رحمان رحیم، حتماً واقع ہونے والی۔ الحاقہ حق سے ہے، اور حاقہ کہ جو حق ثابت ہوگی، یعنی قیامت کے جو آ کر رہے گی۔ دو، وہ حتمی واقع ہونے والی کیا ہے؟ تین، اور آپ کو کس چیز نے بتا دیا کہ وہ حتمی واقع ہونے والی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا انداز، پہلے نام لیا اور صورتوں میں بھی آیا، القارعہ، مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ۔ یہ اس وقوع پذیر ہونے والے حادثے کی ہیبت اور اس کا غیر معمولی ہونا اور بہت بڑی چیز، بہت بڑا حادثہ ہونا، یہ بتانے کے لیے پہلے اس کا نام لیا، پھر سوال کیا کہ وہ کیا ہے، اور پھر یہ بتانے کے لیے کہ اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بتا سکتا تمہیں کہ وہ کس قدر ہولناک حادثہ ہوگا، اس دن انسانوں کی کیا حالت ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ پھر وما ادراک مل قارعہ، اور یہاں پر وما ادراک مل حاقہ، کہ اے رسول آپ کو کس چیز نے بتایا، کیا چیز آپ کو بتا سکتی ہے کہ وہ حاقہ کیا ہے، سوائے اس کے جو اس کا خالق ہے۔ تو یہ قیامت کے دن کی ہیبت اور ہولناکی اور خطرناکی کو اور سختی اور شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں جن قوموں پر قیامتیں ٹوٹی اور اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کے نتیجے میں جن پر عذاب آیا، ان کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح جس طرح ان قوموں پر دنیا میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں، وہ اصل قیامت، وہ فائنل قیامت آنے والی ہے، وہ واقع ہو کر رہے گی۔ 4، سمود اور عاد نے اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلایا تھا۔ کھڑکا دینا یعنی ہلا کے رکھ دینا، لرزا کے رکھ دینا، کہ کوئی چیز اگر بڑی مضبوط ہو، اس طرح سے اس کو زور سے ہلایا جائے کہ اس کی مضبوطی پھر ختم ہو جائے، گویا اس کے اندر سے مختلف اس کے ٹکڑوں میں سے آوازیں آنے لگیں۔ سمود اور عاد نے اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلا دیا تھا۔ 5، پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا۔ 6، اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ 7، جسے اس نے یعنی اللہ نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رکھا، یعنی وہ ہوا مسلسل چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن۔ تو آپ ان کے لوگوں کو وہاں دیکھیے، اس طرح پڑے ہوئے ہیں گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، یعنی کھجور کا تنا درخت کاٹ دیا جائے، زمین پہ گر جائے اور وہ اندر سے بھی کھوکھلا ہو جائے، خشک ہو جائے۔ تو وہ جو طاقتور قوم عاد کے افراد تھے، اس ہوا نے انہیں ایسے اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکا تھا کہ وہ جب ان کو کوئی دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کے درخت کے کٹے ہوئے کھوکھلے تنے پڑے ہیں، کیونکہ ان کے ڈیل ڈول، ان کی جسامت بڑی
عظیم تھی، بڑے ڈیل ڈول کے مالک تھے اور اسی پہ سرکشی کیا کرتے تھے۔ 8 کیا ان میں سے تجھے کوئی باقی رہا دکھائی دیتا ہے؟ کیسے مٹا دیا اللہ نے ان کو ان کی طاقتوں سمیت۔ 9 پھر ایک اور سرکش کا تذکرہ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹ دی گئی بستیاں، یہ جو المؤتفقات کا لفظ آتا ہے وہ بستیاں جن کو تہ و بالا کر دیا گیا، قوم لوط کی بستیاں اس سے مراد ہوتی، اور سرنگوں شدہ بستیوں نے بھی اسی خطا کا ارتکاب کیا تھا، انہوں نے بھی یہی حرکت کی تھی۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ 10 تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ گرفت میں لے لیا۔ 11 بے شک جب پانی میں طغیانی آئی، حضرت نوح کی قوم کے عذاب کا تذکرہ ہے، بے شک جب پانی میں سرکشی آئی، پانی میں طغیان آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ 12 تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، تذکرہ ایسی یادگار کہ جو عبرت اور نصیحت بن جائے آنے والوں کے لیے۔ خود قرآن مجید کو بھی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کا نام دیا ہے۔ تذکرہ یاد دہانی کروانے والی، یاد دہانی کروانے والا، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، یعنی یاد تذکرہ بنا دیں، یاد دہانی، نصیحت، عبرت دینے والی چیز بنا دیں، اور سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ سمجھدار کان یعنی وہ کہ جو جانوروں کی طرح کے کان نہ ہوں، جن کو آواز تو پڑتی ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں بات کو، بلکہ وہ کان ہو کہ اللہ نے ان میں سننے کی صلاحیت رکھی ہے، اور اس کانوں کا مالک جو سنتا ہے اس پر اپنی عقل سے غور کرتا ہے، غلط بات کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح اور حق بات کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں ایک بڑی پیاری تعبیر استعمال کی گئی کہ سننے والے کان ہی ان باتوں کو محفوظ رکھتے ہیں، دوسرے ضائع کر دیتے۔ البتہ وہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے بھی کان ہوتے سننے والے، لیکن اور باتیں سننے میں ان کو زیادہ رغبت ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کی آیات کو سننے کی طرف اور سمجھنے کی طرف ان کو رغبت نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد یعنی ان قوموں کی جو دنیا میں ان پر قیامت ٹوٹی، اس کے ذکر کے بعد اب اصل آخری یوم الحساب قیامت کا ذکر ہے۔ اب اس کے مناظر کیسے ہوں گے؟ جب وہ آئے گی تو کیا کیا ہوگا؟ جن کے اعمال نامے ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کی حالت کیسی ہوگی؟ جو بائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامے تھما دیے جائیں گے، ان کی حالت کیسی ہوگی؟ توجہ فرمائیے۔ 13 تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی، ایک ہی پھونک۔ 14 اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے تو وہ ایک ہی چوٹ میں یعنی آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ یہ سارا نظام، ساری تعمیرات، ساری عمارتیں، سارے آباد شہر، اللہ فرما رہے جب وہ آئے گی ایک آپس میں گویا کہ ان کو ٹکرا کر توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، زمین کو اور پہاڑوں کو۔ 15 تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ سورۃ الواقعہ جو گزری ہے، واقعہ یعنی واقع ہونے والی، وقوع پذیر ہونے والی، جو حتماً حقیقت کا رخ اختیار کرے گی اور تمہارے سامنے آئے گی۔ تو اس روز واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ کیا کیا اور حادثات پیش آئیں گے؟ 16 اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس روز ڈھیلا پڑ جائے گا، یعنی جیسے انسان ابھی دیکھتا ہے
کہ آسمان مثلاً اس کو جہاں تک انسان کی آنکھ کی رینج ہے اس کو نظر آتا ہے کہ گویا کہ جمع ہوا ہے اپنی جگہ پر، کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی، لیکن اس دن آسمان ڈھیلا پڑ جائے گا، جیسے آپ دیکھتے ہیں مثلاً پانی کے اندر لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، حرکت میں ہوتا ہے، جس طرح مرکری پارا وغیرہ آپ دیکھتے ہیں کہ حرکت میں ہوتا ہے، اس طرح یعنی گویا کہ وہ ڈھیلا پڑے گا اور پھر پھٹ جائے گا۔ اور دیگر آیات میں بتایا کہ آسمان میں گویا کہ دروازے بن جائیں گے جن سے فرشتے نازل ہوں گے اور یہ حادثات پیش آئیں گے، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس روز ڈھیلا پڑ جائے گا۔ 17 اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے اوپر۔ اب یہ بھی انہی آیات متشابہات میں سے ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیفیت کیا ہوگی اگر خدا نے دکھایا تو دیکھ لیں گے کہ اس سے مراد کیا چیز تھی، اور جو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا اقتدار بالکل پردے ہٹ جائیں گے اور کھل کے سامنے آ جائے گا، اور انسان دیکھ لیں گے کہ وہ کس قدر صاحب اقتدار اور صاحب قدرت ذات ہے، اور کس طرح یہ کائنات کی ہر چیز اس کے اقتدار کے آگے زلزلے کا شکار ہے اور ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، اور ہر چیز اس کے حکم پر تباہ و برباد، اور ہر نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ گویا اس کا اقتدار کھل کر سامنے آ جائے گا، دیکھنے والے دیکھ لیں گے۔ 18 اس دن تم سب پیش کر دیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی پوشیدہ نہ رہے گی۔ ہر چیز جو تم دلوں میں چھپایا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ سب کی سب تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ یہ بھی اللہ کے اقتدار اور اس مضبوط نظام کا ایک اظہار ہوگا کہ جس نے ہر چیز نوٹ کر رکھی ہے، محفوظ کر رکھی ہے۔ 19 اب جب یہ ایسی آیات انسان پڑھے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ان گناہوں کو یاد کرے کہ جس کا صرف اسے پتہ ہے اور اس کے قریبی ترین رشتہ داروں کو بھی نہیں پتہ، اسے پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کے ان فرشتوں کو پتہ ہے جن کو اللہ نے اس کے اعمال نوٹ کرنے پر بٹھایا ہے۔ اپنے ان گناہوں کو ایسی آیات پر یاد کرنا چاہیے، اور صرف یاد نہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج 29 ماہ مبارک رمضان ہے، شاید کل کا روزہ نہ ہو اور عید ہو جائے، تو یہ لمحات قیمتی لمحات ہیں، یعنی گویا کہ یہ توبہ کا البتہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کسی بھی لمحات میں، کسی بھی لمحے میں جب انسان کو احساس ہو جائے، توبہ اگر صحیح طرح نہ کر سکا ہو تو توبہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ عرض کر دوں، یہ جو فرمایا گیا اللہ کے نبی سے روایات میں ہم تک پہنچا، احادیث میں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا ہی شقی یعنی بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی رحمت اور اس کے غفران، اس کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ اور قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ بہترین چیز ہے انسان کو بیدار کرنے کے لیے۔ گناہ اپنے یاد کرے اور اللہ سے معافیاں مانگے، توبہ کرے اس ارادے کے ساتھ کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس دن تم سب پیش کر دیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ 19 اب دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے ان کا ذکر ہے۔ تو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ ہمیں یاد ہے کہ جب
اسکول کا زمانہ تھا تو جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا تو وہ جو لائق بچے ہوتے تھے جنہوں نے ٹاپ کیا ہوتا تھا، ایک تو وہ بڑی شدت سے منتظر ہوتے تھے اس دن کے جس دن رزلٹ اناؤنس ہونا ہے، کیونکہ محنت کی ہوتی تھی اور محنتی کو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے اور کہا جائے اس نے ٹاپ کیا اور اس نے اتنے اچھے نمبر لیے۔ مومنوں کو قیامت سے خوف بھی ہے، کیونکہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں سے کبھی نہیں نکلتا، اس لیے وہ کبھی خراب بھی نہیں ہوتے، اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر اتراتے بھی نہیں اور تکبر بھی پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن مومن قیامت کے انتظار میں بھی ہوتے کہ جب ان کو ان کی محنتوں کا پھل دیا جائے گا۔ جب وہ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ مومنوں سے کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام جو تم نے دنیا میں صبر کیا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے رہے، اللہ کی حدود کو کراس نہیں کیا تم نے۔ دنیا نے تمہیں دھوکہ دینا چاہا، اپنی چمک دمک دکھائی دنیا نے، لیکن تم حدود سے باہر نہ نکلے۔ تو وہ جو آپ کو عرض کر رہا تھا، وہ جو لائق بچے ہوتے تھے وہ بڑی شوق سے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ رزلٹ کب اناؤنس ہوتا ہے، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا تو ان کے چہرے چمک اٹھتے تھے اپنی پوزیشن سن کر اور اپنے گریڈ سن کر، اور جب ان کو رزلٹ ہاتھ میں دیا جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو خوشی سے دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو میں نے کتنے نمبر لیے، یہ دیکھو میری محنت کا کتنا مجھے انعام ملا۔ کیا ہی منظر ہوگا روز قیامت جن کے اعمال نامے انہیں دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، خوشی سے اپنے جیسے وہ لائق بچہ نمبر دکھاتا ہے یہ بھی دکھاتا پھرے گا، اور کیا کہے گا، ساتھ ساتھ کیا کہہ رہا ہوگا، 20 مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اس حساب کتاب کا سامنا کرنا ہے۔ جس کو یقین ہو پھر وہ محنتیں کرتا ہے، پھر وہ بڑا خیال رکھتا ہے، مجھے یقین تھا آج میرے اعمال نامے کو دیکھو۔ ان کو یقین نہیں ہوتا جو منہ سے کہہ دیں کہ ہم تو مومن ہیں لیکن ساتھ گناہوں کو بھی جاری رکھیں، وہ زبان کا ذائقہ ہوتا ہے، دل میں وہ یقین نہیں ہوتا۔ مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 21 میں، پس وہ ایک دل پسند رضایت والی، رضاؤں والی، خوشیوں والی زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، بلند و بالا یعنی ہر اعتبار سے عالی، فی جنت عالیہ، ہم کہتے ہیں نا یہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہے، اگر کوئی مثلا چیز لے کر آئے بہت عالی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک ایسی جنت میں جو عالیہ بہترین بلند و بالا ہوگی ہر اعتبار سے۔ 23 جس کے میوے قریب ہوں گے، دور نہیں ہوں گے، اس کی ہر چیز جنتی کے قریب ہوا کرے گی، اسے کوئی محنت اور زحمت نہیں کرنی پڑے گی اس کے قریب جانے کے لیے۔ 24 اب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جنہیں تم گزشتہ زمانوں میں انجام دیتے رہے ہو۔ تم نے دنیا میں زحمتیں کی، اب یہ کھاؤ اور پیو ان کو خوشگواری کے ساتھ، مزے لے کر کھاؤ بغیر کسی روک ٹوک کے۔ کس کا بدلہ ہے یہ؟ ان اعمال کے بدلے میں جنہیں تم گزشتہ ایام میں یعنی اپنی دنیا کی زندگی میں انجام دیتے رہتے۔ 25 اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جو فیل ہو گئے، اور قیامت کے دن کا فیل ہونا دنیا کے فیل ہونے جیسا نہیں ہے کہ جب پھر چانس مل جاتا ہے اور دوبارہ انسان کوشش کر کے پاس ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ فیل ہونے والا کوئی رشوت دے کر پاس ہو جائے، کسی
ایگزامینر کو، کسی ٹیچر کو رشوت دے کے اور اپنے نمبر بڑھوا کر اور پاس ہو جائے. ایسی کوئی کرپشن، ایسی کوئی چیٹنگ، کوئی ناجائز سفارشیں کرا کر اپنے تعلقات کی، جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض لوگوں کے افسروں سے، سیاستدانوں سے تعلقات ہوتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں تو ناجائز سفارشیں کراتے ہیں، یا جس عہدے پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو اس عہدے پر بٹھا لیتے ہیں، وہ نوکری، وہ عہدہ لے لیتے ہیں. ایسی کوئی ناجائز سفارش، ایسا کوئی ناجائز رشوت، ایسا کوئی دھوکہ قیامت کے دن نہیں ہوگا. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بس تمہارے اعمال کی جزا دی جائے گی، وہ اعمال کہ جو حالت ایمان میں تم نے کیے تھے، ورنہ وہ ایمان کہ جو صرف دل میں رہا اور زبانی دعووں تک رہا. تو سورہ عنکبوت نے بتا دیا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے. ان قرآن کی باتوں کو کیونکہ صاف صاف نہیں بتایا گیا، امت کو کرپٹ ہو گئی، بے ایمان ہو گئی، جھوٹ، چوری، ملاوٹ، کیا کیا اخلاقی پستیاں آج امت اسلام میں ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی. کیوں؟ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یہ سب کچھ کر کے بھی جنت میں جانے کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ ان کو بجائے یہ کہ صاف صاف ابتدائی ان کی تعلیم اور تربیت سے دین کے بارے میں ان کو آیات قرآن سے ان کے ذہنوں میں کانسیپٹ بٹھائے جاتے، ان کو ادھر ادھر ملاوٹ والی چیزیں بتائی گئی. اور وہ لوگ جو عوام کو خوش کر کے، علماء کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن عوام کو خوش کر کے ان کو من گھڑت خوشخبریاں سنا کے جنت کی اور بڑی محفلیں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑی دین کی، ہم نے بڑی کامیاب ہمارا فنکشن اور بڑا کامیاب ہمارا جشن اور پروگرام گیا ہے، بڑی کامیاب ہماری گیدرنگ گئی ہے، جبکہ آیات قرآن پر مبنی حقائق بیان نہیں ہوتے. وہاں پر لوگوں کو آرزوؤں کی دنیا میں فولز پیراڈائز ان کو دکھائی جاتی ہے کہ جنت میں، احمقوں کی جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور نہ وہ خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ یہ بتانے والے صاف صاف اللہ کی آیات انہیں سناتے ہیں، اور احمقوں کی جنت میں زندگیاں گزاری جا رہی ہیں. یہ اس کے لیے نہیں ہے جو اللہ کی، جو عقل سے سوچتا ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے بارے میں سنجیدہ ہوتا ہے اور قرآن کی آیات کو بنیاد بناتا ہے، اور باقی ہر سنی سنائی بات کو، باقی ہر کتاب میں لکھی گئی بات کو، چاہے وہ رسول اللہ اور اہل بیت کے نام پر کیوں نہ ہو، اس کو آیات قرآن سے پرکھتا ہے، کیونکہ کامن سینس اسے بتا دیتی ہے. ویسے تو انہوں نے خود بھی کہا ہے، لیکن کامن سینس بتاتی ہے کہ یہ جو لا ریب کتاب ہے جس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے کہا ہے میری باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، تو پھر وہ ہر بات کو اس پہ پرکھتا ہے. وہ احمقوں کی جنت میں سنی سنائی باتیں سن کر زندگی نہیں گزارتا، حقیقت کی دنیا میں رہتا ہے. توجہ فرمائیں. اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش، یا لیتنی، اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، کاش یہ دن میں دیکھتا ہی نہ، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا، میں لا علم ہوتا، مجھے کوئی بتاتا ہی نہ کہ تیرا رزلٹ کیسا نکلا، تیرا اعمال نامہ کیسا نکلا. 27، اے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. یہ وہ شدت حسرت کے الفاظ ہوں گے کہ جو اللہ کے نافرمان اپنے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملنے کے بعد چیخ و پکار کرتے پھریں گے، ندامت اور پچھتاوے کے مارے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ فائدہ کوئی نہ ہوگا. اب یہ کیا کہے گا؟ دیکھیں، دنیا میں جن چیزوں کو بڑا کچھ سمجھتا تھا اب وہ اس کو یاد آئیں گی، اور کیا کہے گا؟ 28، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. آج اتنا مال بنایا، جمع کیا، کیا پر آسائش زندگی تھی، آج وہ مال میرے کچھ کام نہ آیا.
میرا اقتدار نابود ہو گیا. یہ لفظ ہے حلق عنی سلطانیہ. سلطانیہ بادشاہ کو بھی سلطان کہتے ہیں کیونکہ صاحب اقتدار ہوتا ہے، اور دلیل کو بھی سلطان کہتے ہیں چونکہ دلیل کے ذریعے انسان دوسرے پر غالب آ جاتا ہے. دونوں مراد دی جا سکتی ہے کہ وہ جو صاحب اقتدار ہوں گے کہیں گے ہمارا اقتدار کچھ کام نہ آیا. کیوں؟ جب اقتدار تھا اللہ کی امانت نہ سمجھا، اس کو دیانتداری سے اس اقتدار کے ایام کو نہ گزارا، سرکش ہو گئے، اقتدار کے نشے میں مست ہو گئے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اتنے تیز زبانوں والے تھے، اتنے چالاک اور مکار ہوا کرتے تھے کہ اپنی زبان کے زور پر جو ان کی تقریر سن رہے ہوتے تھے، جو ان کی باتیں سنتے تھے، عدالتوں میں منبروں پر اپنی چرب زبانی سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر دیا کرتے تھے، تو وہ بھی حسرت سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری وہ طاقتور دلیلیں جو ہم دیا کرتے تھے ہمارے کچھ بھی کام نہ آئے. اور وہ جو جنت میں جانے کی پکی دلیلیں دے کر لوگوں کو خوش کیا ہوا تھا، وہ دلیلیں ہی نہیں تھی. میرا اقتدار یا میری دلیل نابود ہو گئی، ہلاک ہو گئی. اب فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو، زنجیریں پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھلساؤ، تپاؤ. 32 پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ لو. خدا بہتر جانے اس سے مراد کیا ہے، لیکن ظاہراً کوئی بہت ہی لمبی بھاری زنجیر ہوگی کہ جس کا بوجھ جب اس میں اس جہنمی کو باندھا جائے گا تو انسان کو اس کا بوجھ اور اس کی تکلیف ہلاک کر کے رکھ دے گی. پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ لو. 33 یقیناً کیوں اس حالت کو پہنچا ہے؟ بے شک یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ایمان قرآنی ایمان، نہ کہ وہ جو ہم نے بنایا ہوا ایمان. ورنہ تو بندہ فوراً کہتا ہے شکر ہے میں تو ایمان رکھتا ہوں، میں تو مسلمان گھر میں پیدا ہوں، میں تو فلان مسلک میں پیدا ہوں، ہم تو مومن ہیں. یہ قرآن اسے قبول نہیں کرتا. قرآن دل سے مان لینا اور عمل سے ثبوت پیش کرنا کہ یہ خدا کا نافرمان نہیں ہے، یہ خدا کا اطاعت گزار ہے. اور ہمارے ائمہ اہل بیت نے بڑا کھول کر یہ باتیں بیان کی ہیں، لیکن افسوس کہ آج بتانے والے مقامات تو بتاتے ہیں لیکن صفات نہیں بتاتے، اعمال نہیں بتاتے. آدھا سچ کہ جو جھوٹ سے زیادہ خطرناک خنجر ہے وہ بڑا میٹھا کر کے گھونپ دیا جاتا ہے. یقیناً یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. کن کن باتوں سے پتہ چلتا تھا ایمان نہیں رکھتا؟ اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. خود تو دنیا جہان کے مزیدار کھانے کھاتا تھا لیکن معاشرے کے مسکینوں کا اسے کوئی خیال نہیں ہوتا تھا. تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے. دنیا میں بڑے یار تھے اس کے، چونکہ مالدار تھا، طاقتور تھا، بڑے دوست تھے اس کے. آج اس کا کوئی حمیم گرم جوش دوست نہیں ہے، اور پیپ کے سوا اس کو کوئی کھانا نہیں کھلایا جائے گا. اس کا کوئی طعام، کوئی کھانا نہیں. کون کھائیں گے اس کھانے کو؟ اللہ فرما رہا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. یعنی تمہارے اپنے اعمال تھے جن کی وجہ سے تمہیں یہ کھانا دیا جا رہا ہے. 38 تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. 40 یقیناً یہ یعنی یہ قرآن ایک بزرگوار رسول کا قول ہے. یہاں رسول سے مراد وحی لانے والا فرشتہ ہے. پس منظر کیا ہے؟ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے اس نے پاس سے گھڑ لیا، اس پر وحی نہیں آتی، اس پر کوئی فرشتہ نہیں آتا. نعوذ باللہ یہ کذاب ہے، یہ ساحر ہے. اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی گواہ بنا رہا ہوں جو تمہیں دکھائی دیتی ہیں اور ان کو بھی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی. یعنی وہ نظام جس کے تحت یہ وحی آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتی ہے، اس سب کو گواہ بناتا ہوں، سب کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑے بزرگوار فرشتے کا قول ہے جو اللہ کی طرف سے لا کر وہ رسول فرشتہ اس ہمارے رسول بشر کو سناتا ہے.
41 اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ کاہن وہ جو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بڑی غیب کی خبریں دے رہے ہیں، آئندہ کی خبریں دے رہے ہیں۔ رسول اللہ کو یہ بھی کہا کرتے تھے، چونکہ آئندہ قیامت اور اس سے خبردار کرتے تھے، کہتے تھے یہ کاہن ہے، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارا رسول، تم جو کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، یہ تو اپنے پاس سے نہیں گھڑتا، یہ تو امانت داری سے جو اس کو پیغام وحی آ رہی ہے وہ سنا رہا ہے۔ اگر یہ اللہ کے بارے میں کچھ باتیں بھی اپنے پاس سے کرتا، یہ بڑی توجہ سے سنیے، خاص طور پر وہ افراد کے جو دوسروں کو دین بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، غلط ملت باتیں بتاتے ہیں اپنے پاس سے گھڑ کے اپنی تقریروں کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اللہ اپنے رسول کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، کفار کو جواب دے رہا ہے، اور اگر اس نے کوئی تھوڑی بات بھی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی، اللہ کی طرف رسول اللہ نے ایسا نہیں کرنا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اپنے پاس سے گھڑ کر کہنا یہ دین ہے۔ اگر یہ رسول بھی ایسا کرتا، اس نے بعض باتیں گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، یعنی گرفت میں لے لیتے۔ 46 پھر ہم اس کی شاہ رگ کو کاٹ ڈالتے، یعنی ہم اس رسول کو مار ڈالتے، شاہ رگ گردن کو کاٹ ڈالتے۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا ایسی بات کرنے، لیکن اللہ تا قیامت خبردار کر دینا چاہتا ہے۔ دین کے بارے میں خود گھڑ کے اپنی طرف سے مسالے لگا کر تھوڑی دیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ مت بولنا۔ یہ قانون تو ایسا ہے کہ اگر ہمارا رسول کرتا تو ہم یہ کرتے، تو تم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہو، اپنے انجام سے خبردار ہو جاؤ۔ پھر اس کی شاہ رگ کو کاٹ ڈالتے تو تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا، یعنی اللہ کو تم میں سے کوئی بھی روک نہ سکتا کہ یا اللہ رسول کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تم میں سے کوئی روک نہ سکتا، اللہ گرفت میں لے لیتا، اللہ شاہ رگ کو کاٹ ڈالتا۔ یہ دین اتنا قیمتی ہے، اس لیے تو دین کے وارث ذبح ہو گئے اس دین پر۔ جب دیکھا کہ تحریف کی جا رہی ہے، جب دیکھا کہ فاسق و فاجر مسلط ہو گئے ہیں، تو وہ تو دین کو کھلونا بنا دیں گے، سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی لیے تو روایات میں آیا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، جو اس کو فالو کرے۔ جوانان جنت کا سردار، رسول اللہ کا تربیت یافتہ، پھر علی و بطول کا تربیت یافتہ، وہ حق پر نہ ہو اور فاسق و فاجر ظالم حکمران وہ حق پر ہوں، پتہ نہیں دین میں یہ ظالمانہ تحریف کیسے گھڑے گئے اللہ پر، یہ جھوٹ کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ فاسقوں کو قبول کر لو، فاسق اولی الامر ہو جائیں گے، عنقریب پتہ چل جائے گا۔ پھر تم میں سے کوئی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور پرہیزگاروں کے لیے یقیناً یہ ایک تذکرہ ہے، قرآن نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، پرہیزگاروں کو فائدہ دے گی۔ جن کو اپنی خواہشوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، وہ سنیں گے، ایک کان سے نکال دیں گے یا سننا ہی نہیں چاہیں گے اس کو۔ اور متقین کے لیے یقیناً یہ ایک نصیحت یاد دہانی ہے۔ 49 اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان جھٹلانے والے بھی موجود ہیں جو اس قرآن کو جھٹلائیں گے، نہیں مانیں گے۔ 50 لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جھٹلانے والے کفار کے لیے جو جان بوجھ کر انکار کر دیتے ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ حسرت بن جائے گا، یہ حسرت ہے۔ 51 اور یہ قرآن سراسر حق پر مبنی یقینی ہے۔ 52 تو آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے جس نے
یہ بے عیب، کسی ٹیڑھے پن کے بغیر، کسی عیب سے، ہر عیب سے پاک قرآن آپ پر نازل فرمایا ہے۔ وہ خود بھی پاک ہر عیب سے، اس کا کلام بھی پاک ہر عیب سے۔ سورۃ المعارج۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا تھا، قیامت کے بارے میں سوال کیا، آنے والے عذاب کے بارے میں سوال کیا۔ دو، اب اللہ اس عذاب کی صفت بتا رہا ہے۔ کس عذاب کے بارے میں سوال کیا؟ کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ معارج والے اللہ کی طرف سے ہے۔ معارج یعنی عروج والا اللہ، بلندیوں والا اللہ، اس کی طرف سے وہ عذاب آئے گا۔ چار، ملائکہ اور روح اس کی طرف اوپر عروج کرتے ہیں ایک ایسے دن میں، یا عروج کریں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ سیاق و سباق کے مطابق قرآن مجید کے اندر یہ قیامت کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 5، تو آپ اے رسول صبر کیجئے، بہترین صبر، صبر جمیل کیجئے، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، یہ جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، تو آپ صبر کیجئے، صبر جمیل۔ 6، یقیناً یہ لوگ اس کو بڑا دور سمجھ رہے ہیں، بعید سمجھ رہے ہیں، اور ہم یعنی اللہ اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ 8، اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح، یعنی مولٹن میٹل کی طرح ہو جائے گا، جیسے دھات پگھلی ہوئی ہوتی ہے اس طرح آسمان ہو جائے گا۔ سورہ حاقہ میں بھی گزرا کہ وہ ڈھیلا پڑ جائے گا۔ 9، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ 10، اور کوئی پکا دوست اپنے پکے دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ وہ کدھر ہے۔ دنیا میں بڑی پکی یاریاں تھی، ایک پھنستا تھا دوسرا اڑ کے پہنچ جاتا تھا۔ قیامت کے دن یہ پکی یاریوں والے اپنے یاروں کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں، پردے ہٹ چکے ہوں گے، انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا تو ڈریں گے۔ جیسے اگر ایک چور پکڑا جائے نا تو وہ ڈرتا ہے کہ اس کے دوست ڈرتے ہیں کہ دعائیں مانگتے ہیں کہ کہیں یہ چور ہمارا بھی نام نہ لے لے اور پولیس کو ہمارا بھی نہ بتا دے، ہم بھی پکڑے جائیں گے، ایسے بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ اور اگر وہ نام لے لے اور یہ بھی پکڑے جائیں پھر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے ہیں جب جیل میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیوں کی محفلوں میں اکٹھے بیٹھنے والے دوست ہوشیار ہو جائیں، شراب و کباب کے ذریعے اپنی راتوں کو رنگین کرنے والے لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ یہ پکی دوستیاں عنقریب کس میں تبدیل ہونے والی ہیں؟ اور کوئی گرم جوش دوست کسی گرم جوش دوست کو نہیں پوچھے گا۔ 11، وہ انہیں دکھائے جائیں گے، حالت دوستوں یاروں کی دکھائی جائے گی۔ اب ذرا دیکھیے وہ ایسی خطرناک حالت ہوگی کہ وہ انسان جو مجرم ہوگا اس دن خواہش کرے گا اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو ہر چیز کو دے دے، جہنم میں ڈلوا دے، خود بچ جائے۔ یعنی یہ سودا کرنے کی حسرت کرے گا لیکن یہ سودا کر نہیں پائے گا۔ قرآن کے الفاظ میں سنیے، وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ اس مجرم چاہے گا، یعنی وہ جو مجرم ہوں گے چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو دے دے، یعنی چاہے گا کہ میرے بیٹوں کو، جن بیٹوں پر بڑے فخر تھے، بڑی محبتیں تھیں لیکن تھے اللہ کے نافرمان سب، بیٹوں کو جہنم میں ڈلوا دے، خود بچ جائے، بیٹے اس کا فدیہ بن جائے۔ 12، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے اس خاندان کو جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، خاندان والے پہنچ جاتے تھے جب بھی اس کو ضرورت ہوتی تھی، کوئی مشکل پیش آتی تھی۔ بیٹے، بیوی، بھائی، برادری، خاندان،
سب کو چاہے گا جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں، آیت نمبر 14، اور روئے زمین پر بسنے والے سب کو جہنم میں ڈلوا کے چاہے گا میں خود بچ جاؤں، اور روئے زمین پر بسنے والے سب کو یعنی جہنم میں ڈلوا کر پھر اپنے آپ کو نجات دلا لے۔ کلا، ہرگز نہیں، بے شک وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ 16، جو منہ اور سر کی کھال ادھیڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ 17، یہ آگ پکار رہی ہے ہر پیٹھ پھیرنے والے اور منہ موڑنے والے کو۔ کس سے پیٹھ پھیرنا؟ اللہ کی باتوں سے پیٹھ پھیرتا۔ دنیا کا اتنا عاشق ہے کہ اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے اس حرام کی لذت اس کو ایسا اپنی طرف توجہ کراتی ہے کہ وہ اللہ کے جو اسے روک رہا ہے اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے، آیات قرآن سے منہ پھیرتا ہے، پیٹ کر لیتا ہے، اور منہ اس کا اپنی حرام لذتوں کی طرف ہے۔ یہ آگ پکارے گی ہر پیٹ پھیرنے والے اور منہ موڑنے والے کو، اور اسے جس نے مال جمع کیا اور بند کیے رکھا، یعنی غریبوں مسکینوں کو خرچ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں یہ انفاق کتنی اہم بنیاد ہے جو قرآن میں اتنی زیادہ مرتبہ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جہنمی کی ایک صفت یہ تھی، اس کو وہ آگ پکار رہی ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اور پھر بند کر کے رکھتا ہے۔ میں بڑا امیر ہو گیا ہوں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بنیادی ضروریات سے محروم ہے، یہ مال جمع کر کر کے اپنے اکاؤنٹ بیلنس دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے اور اپنی پراپرٹیوں کے کاغذات دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے سال اتنی تھی تو اس سال میں نے اتنی بنا لی۔ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ 19، بے شک انسان کم حوصلہ خلق ہوا ہے، یعنی اگر اللہ کی ہدایات پر عمل نہ کرے، وہی اس کی عقل کی رہنما نہ ہو، تو پھر یہ دنیا کی چیزیں اس کو بے حوصلہ کر دیتی، جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن جو اللہ کی وحی کے ذریعے ہدایت پاتا ہے وہ تو بڑے سے بڑے مصیبتوں میں بھی صبر کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے۔ بے شک انسان کم حوصلہ خلق ہوا ہے، اور وہ کم حوصلہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ 20، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، روک لیتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اپنی نعمتوں کو، اور پھر جب اللہ سزا دیتا ہے وہ چیز چھین لیتا ہے، پھر چیخ و پکار، پھر بے صبرہ اور مایوس ہو جاتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے۔ 22، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، یعنی یہ جو نمازی ہیں ان کی یہ حالت نہیں ہوگی جو اوپر بتائی گئی ہے جہنم میں جانے والوں کی۔ قرآن مجید انتہائی واضح اور خوبصورت ہے اور بہترین ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سوائے نمازیوں کے، لیکن کون سے نمازی؟ آپ دیکھیے بعض نمازی بھی ریاکار ہوتے ہیں، بعض نمازی بھی اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ سوائے نمازیوں کے 23، کون سے نمازی؟ اب صفات سنتے جائیے، کون لوگ ہوں گے؟ دنیا میں کیا صفات تھی جو اب جنت میں جا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ نہیں جائیں گے جہنم میں، انہیں نہیں پکار رہی وہ آگ، یہ تو جنت میں جانے والے، جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے تھے، علی صلاتہم دائمون، دائماً نماز پڑھتے تھے، موڈ والے نہیں تھے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور بعض اوقات کچھ کہتے ہیں میں 4 پڑھتا ہوں بس فجر کی میں نہیں پڑھ سکتا، اپنی مرضی اللہ کی مرضی پر لگائی ہوئی ہے۔ جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ دائماً پابندی کرتے تھے، ایک صفت۔ اگلی آیت نمبر 24، اور جن کے اموال میں معین معلوم حق ہوا کرتا تھا، معلوم حق ہوا کرتا تھا ان کے مال میں، کس کے لیے؟ 25، سائل اور محروم کے لیے۔ سائل کہتے ہیں وہ کہ جو آ کر سوال کرتا ہے، اور محروم اس کو کہا جا رہا ہے چونکہ دونوں آپس میں ایک ساتھ آئے ہیں
کہ جو محروم تو ہے لیکن اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے جا کر سوال نہیں کرتا۔ اللہ کیسی رہنمائی فرما رہا ہے کہ یہ جو آج جنت میں جا رہے ہیں ان کا مزاج یہ تھا کہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا یہ سارا جمع جوڑ کر کے اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو اگر کوئی مانگنے آ جاتا اس کو بھی دیتے تھے، اور ان کی بھی فکر میں ہوتے تھے جو نہیں مانگتے لیکن محروم ہیں، جو نہیں مانگتے سفید پوش ہیں، اپنی عزت کو کسی کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے، یہ ان کے بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ آج جو جنت میں جا رہے ہیں، کہاں یہ آیات اور کہاں ڈھکوسلے جنت میں جانے کے۔ 25 سائل اور محروم کے لیے، 26 اگلی صفت، اور جو روز جزا کی تصدیق کرتے تھے، تصدیق کرتے تھے یا بھی دنیا میں کرتے ہیں، اب قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ دنیا میں یہ قیامت کی تصدیق کرتے تھے، کہتے تھے قیامت آئے گی، لیکن یہ نہیں کہتے تھے آئے گی ہمیں کچھ نہیں کہے گی، ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، ہم تو یوں پار ہو جائیں گے کیونکہ ہم فلانے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہیں، جنت قیامت سے بے خوف نہیں تھے۔ اگلی آیت سنیے 27، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دنیا میں یہ ڈرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہمیں تو کچھ نہیں ہونا، ہمیں جنت میں نہیں بھیجے گا تو کیا جنت کو کرائے پہ دے گا، ایسے احمق نہیں ہوتے، اور نہ ایسے احمق ہوتے کہ ایسی باتیں سن کر نعرے مارے کہ ہم تو حتماً جنت میں جائیں گے۔ ڈرتے رہتے تھے اپنے رب کے عذاب سے۔ یہ ڈر ہی تو تھا جو ان کو سیدھے راستے پہ رکھتا تھا، بدماشیاں نہیں کرتے تھے۔ جو بدماش ہے، عادی مجرم ہے، چاہے وہ جس بھی مسلک کا ہو، وہ اس میں یہ صفت نہیں ہوتی کہ قیامت سے ڈرے، اس کو ڈھکوسلا دیا ہوتا ہے کہ تو پکا جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پردے اتار کر، حجاب ہٹا کر نیکڈ ٹروتھ سامنے رکھتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا۔ اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے تھے، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہو جانے کی چیز نہیں تھا۔ وہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی نہ ڈرے، یہ تو رسول اللہ ڈرتے ہیں، یہ تو اہل بیت ڈرتے ہیں، باقی کسی کی تو مجال ہی نہیں ہے۔ اگر کسی بے ایمان نے بتایا اس طرح تو توجہ فرما رہے، رسول اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑے خشیت رکھنے والے، اللہ کی عظمت کا خوف رسول اللہ کے دل میں، اہل بیت کے دل میں۔ آیات قرآن پڑھیں اور کانسیپٹس کو صحیح کریں اپنے۔ بے شک ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ 29 ابھی صفات بتائی جا رہی ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں ان کی۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا اور ناجائز جنسی تعلقات اور ہم جنس بازی سب شامل ہے اس میں، یعنی وہ طریقہ کہ جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کے علاوہ جنسی تعلقات نہیں بناتے، مگر اپنی بیویوں اور جو ان کی کنیزیں ہیں کہ جو اس زمانے میں صورتحال تھی ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، وہ حلال ہے، حلال راستے سے جاتے ہیں۔ 31 تو جو لوگ اس کے علاوہ کی خواہش کریں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ 32 اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، امانت رکھوائی جائے، خیانت نہیں کرتے، اور جب عہد کریں تو بے ایمانی سے عہد توڑ نہیں دیتے، جھوٹے عہد نہیں کرتے۔ یہ ہے جنتیوں کی صفات، اور یہی صفات اہل بیت نے اپنے ماننے والوں کی بتائی ہوئی ہیں۔ افسوس بہت کم بتائی جاتی ہیں یا بتائی نہیں جاتی، چونکہ ان کو سن کے نعرے نہیں لگتے، ان کو سن کے جنت ذرا دور نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ان کو جن کو بے ایمانیوں کی اور گناہوں کی عادت ہے۔ ایمانداروں کو تو، نیک لوگوں کو تو سکون ملتا ہے اور جذبہ پیدا ہوتا ہے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا اور مضبوط کرنے کا۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں جو قرآن نے بتایا ہوا ہے، جھوٹی گواہی کسی سے پیسے لے کر، کسی کے ڈر کی وجہ سے گواہیاں تبدیل نہیں کرتے، اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ 24
اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر 2 بار سورہ مومنون میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ صفات آ رہی تھی نمازوں کا 2 بار ذکر کیا اللہ نے، یہاں پر پھر نماز کا ذکر دوسری بار پھر آ گیا۔ پہلے کہ دائماً نماز پڑھتے ہیں، دوسری صفت، اور وہ نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے اس کی حفاظت کر رہے ہو، اس کے الفاظ کی، اس کے معانی کی، ہر چیز جیسے نماز کے محافظ ہیں ایسے نماز کے بارے میں رویہ رکھتے ہیں۔ اہم ترین چیز ان کی زندگیوں کی گویا ہے جس کی وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ جیسے لوگ اپنے سونے چاندیوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 35 یہی لوگ ہوں گے جو جنتوں میں قابل احترام محترم ہوں گے، مکرمون یعنی جن کا احترام کیا جا رہا ہوگا اللہ کی طرف سے، استقبال اور احترام، ان صفات والے لوگ۔ 36 تو ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ گروہ بن کر کفار آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ کیا 38 کیا ان میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے؟ یعنی بات نہیں مانتے آپ کی لیکن آرزو رکھتے ہیں کہ جنت میں داخل کیا جائے، ایمان نہیں لاتے آپ پر، اطاعت نہیں کرتے آپ پر آپ کی، اور جنت کے بڑے مشتاق ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ کفار مکہ میں مشرکین میں مختلف قسم کے لوگ تھے، کچھ آخرت کا بالکل انکار کرتے تھے اور کچھ تردد کا شکار رہتے تھے، چونکہ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو دین آیا تھا وہ تو توحید کا دین تھا، اس میں آخرت کا ذکر تھے، لیکن انہوں نے تعریف کر کے من گھڑت جیسے عقیدہ بنایا ہوا تھا، ہماری فرشتے شفاعت کر دیں گے ہم بچ جائیں گے، لہٰذا ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو یہ خود ہی کر لیں گے بات۔ اسی طرح یہ کہا کرتے تھے کہ یعنی جنت میں حتماً ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ طبقہ کہ جو جنت کو آخرت کو کچھ مانتا تھا۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے گا؟ 39 کلا ہرگز نہیں، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح کہ کس چیز سے ان کو خلق کیا گیا۔ 40 تو مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پر بھی جو بے ایمان ہوتے ہیں تعریف کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کس رب کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تو قسم کھا رہا ہے نا، کون سے رب کی قسم کھا رہا ہے جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے؟ اور یہ بے شرم لوگوں کو مشرک بناتے ہیں۔ یعنی اللہ اپنی عظمت کی قسم کھا رہا ہے، یعنی میں اپنی کہ جو رب ہوں مشرقوں اور مغربوں کا۔ قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات گزری جس میں یہ واضح ہے، لیکن بے ایمان دھوکہ دیتے ہیں ان کو جنہوں نے پورا قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ پس میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ 41 اس بات پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ 42 پس اے رسول آپ انہیں بےہودگی اور کھیل کود میں چھوڑ دیں، اس ہم میں اللہ کے سوا کوئی شامل نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ لہذا اللہ کہ یہ عربی کلام میں اسے کہتے ہیں تفنن، کبھی متکلم کا لفظ استعمال کرنا اپنے لیے اور کبھی جمع کا لفظ استعمال کرنا، اور جب متکلم کا ہوتا ہے توحید پر تاکید ہوتی ہے، جب جمع کا لفظ اللہ اپنے بارے میں استعمال کرتا ہے اپنی وہی بادشاہوں والی شان و شوکت، اس انداز میں یہ کلام ہوتا ہے، نہ کہ ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی اللہ کے شریک ہے۔ لہذا آپ دیکھیے ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم تمہیں بدل دیں، اور پھر رسول سے خطاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے جس نے یہ کام کرنا ہے، رسول سے خطاب ہو رہا ہے، تو اے رسول آپ انہیں بےہودگی اور کھیل کود میں چھوڑ دیں، یعنی ہم نے ان کی پکڑ کرنی ہے، اللہ نے، آپ نے نہیں کرنی، آپ انہیں چھوڑ دیں۔ قرآن بڑا واضح ہے، سوائے ذہنی مریضوں کے لیے ان پر واضح نہیں ہوتا کیونکہ وہ واضح کرنا نہیں چاہتے۔ پس آپ انہیں بےہودگی اور کھیل میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اس دن کا سامنا کریں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ 43 جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کسی نشانی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔
ابھی تو ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، بات نہیں مانتے، اس دن ایک ہی رخ پہ ایسے جا رہے ہوں گے جیسے کسی نے انہیں گائیڈ کیا ہے کہ تم نے اس نشانی والی جگہ پر پہنچنا ہے، گویا وہ کسی نشانی کی طرف بھاگ رہے ہیں، ایسے قبروں سے جلدی جلدی نکل کر بھاگیں گے، اور منظر ایسے ہوگا جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں، سورہ قمر میں گزر چکا ہے، اور اسی طرح سورہ قاریہ میں بھی آگے آئے گا۔ 44 آخری آیت، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم اور ندامت کی وجہ سے، جو زندگی پیچھے گزار کے آئے ہیں، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ وہی دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ معارج تمام ہوتی ہے، سورہ نوح کو ہم چاہیں گے کہ مختصر وقت میں مکمل کر لیں، چند منٹ، 1 گھنٹے سے اوپر اگرچہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے۔ سورہ نوح، حضرت نوح نے کن الفاظ سے تبلیغ کی اور قوم نے کیا جواب دیے، ان کو کیا حرکتیں کی، اور پھر نوح نے کیسے ان کو بد دعا کی ان کے لیے، یہ سب ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے، اس میں بتایا گیا ہے استغفار کے کیا کیا نتائج ہیں جو قرآن مجید نے بتائے ہیں، لیکن استغفار حقیقی، نہ کہ صرف زبان کی حد تک ہو اور گناہ چھوڑنے کا، گناہ اپنی روش بدلنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ بعض لوگوں کو کہا گیا بس تم تسبیح نکالو تو یہ اثر ہو جائے گا، وہ اثر نہیں ہوتے۔ اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بنام خدائے رحمان رحیم، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کیجئے قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ 2، انہوں نے کہا اے میری قوم، میں یقیناً تمہیں واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ 3، اور کیا پیغام دیا؟ یہ کہ کس سے خبردار کروں؟ کہ شرک چھوڑ دو، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ خلاصہ کلام نبی کا توحید اور اللہ کا تقوی، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اور رسول اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ 4، اگر تم یہ کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تمہاری گناہوں کی مغفرت کر دے گا اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے گا، یعنی تمہاری دنیاوی عمر زیادہ کر دے گا تاکہ تم دنیا سے بھی فائدے اٹھا سکو اور نیکیاں کر سکو، لیکن ورنہ تمہیں پکڑ میں لے لے گا۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، پھر وہ ڈیلے نہیں ہو سکتا، لیٹ نہیں ہو سکتا، اسے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ خبردار کر رہے تھے اپنی قوم کو حضرت نوح، کاش تم جانتے ہوتے۔ 5، نوح نے کہا اے میرے رب، یہ گویا تبلیغات کر کر کے کتنے 100 سال گزار دیے، اور اب پروردگار کو رپورٹ دے رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں ان کے خلاف۔ نوح نے کہا اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، یعنی میں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، میں دعوت دیتا رہا۔ 6، لیکن میری دعوت نے ان کے فرار میں اضافہ کیا، یعنی جتنا میں انہیں کہتا تھا اللہ کی طرف آؤ، یہ اتنا بدکتے تھے اور دور بھاگتے تھے، ایسے گناہوں کے عاشق تھے، ایسے شرک کے عاشق تھے۔ میری بات، میں جتنا بلاتا تھا اتنا دور بھاگتے تھے۔ 7، اور میں نے جب بھی انہیں بلایا کہ تو ان کی مغفرت کر دے، یعنی نبی کے بلانے پر آئیں تاکہ اللہ مغفرت کرے، میں نے جب بھی انہیں بلایا کہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ آپ تصویر خود بنا لیں، حضرت نوح اللہ کا نبی دعوت دے رہا ہے اور وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے تنگ کر رہے ہیں اس کو۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب انسان، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ جب آس پاس بہت زیادہ شور ہو رہا ہو اور انسان سے برداشت نہ ہو رہا ہو تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے۔ یہ نبی کا یہ ادب کرتے تھے، کہتے تھے جاؤ ہمارا سر نہ کھاؤ، ہمارے کان تنگ آ گئے تمہاری آواز سن کے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ بے ایمان کرپٹ لوگ، یہ ان کے مزاج ہوتے ہیں، نیکی کی باتیں انہیں شور لگتی ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔
اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو ان کی مغفرت کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے ڈھانک لیتے تھے اپنے آپ کو۔ یہ پہلے بھی گزر چکا قرآن میں، سورہ ہود میں۔ اپنے کپڑے اوپر ڈال لیتے تھے کہ اس سے پالا ہی نہ، اس کو دیکھنا ہی نہ پڑے اور ہم نکلیں یہاں سے، اس کی باتیں ہی نہ سننی پڑے، اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ وَأَسَرُّ، اصرار کرتے تھے، ڈھیٹ ضد پہ ڈٹے رہتے تھے اور بڑا تکبر کرتے تھے۔ میری باتیں اے اللہ انہوں نے نہیں سنی، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ 8، پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بلایا۔ 9، پھر میں نے انہیں اعلانیہ طور پر بھی اور نہایت خفیہ، بہت ہی خفیہ طور پر بھی میں نے ان کو دعوت دی۔ میں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، علل اعلان بھی پکارتا تھا اور چھپ چھپ کے ان کے پاس جا کر ایک ایک کو دعوت دیتا تھا۔ اور کیا کہتا تھا میں ان سے؟ حضرت نوح قرآن بتا رہا ہے، اور کہا اپنے پروردگار سے استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ بڑا غفاراً، غفار ہے۔ گزر گیا سورہ طٰہٰ میں کہ میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور عمل صالح کرے اور پھر ہدایت کے رستے پر ٹک جائے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو توبہ دن کو بے ایمانی، دن کو توبہ رات کو بے ایمانی، ایسے نہیں۔ میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ آیت نمبر 11۔ اب یہ استغفار کا ایک نتیجہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کبھی بیشی دور کر دے گا اعمال کی، لیکن اسی دنیا میں استغفار کے کیا نتائج نکلتے؟ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، ایک رزلٹ۔ اور 12 نمبر آیت، اور وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال بھی زیادہ دے گا، یعنی دنیا میں اقتصادی طور پر بھی تم ترقی کرو گے اور اولادیں بھی اللہ تمہیں فراوان دے گا، اور تمہارے لیے باغات قرار دے گا اور تمہارے لیے نہریں قرار دے گا۔ یعنی یہ وہ ان نعمتوں کے نام ہے جو عربوں کے لیے اس زمانے میں بتائی جا سکتی تھی۔ ظاہر ہے آج کی دنیا کی چیزوں کے نام تو نہیں لیے جا سکتے تھے، تو خدا فرما رہا ہے اس حضرت نوح کی زبان میں، حضرت نوح اپنی قوم سے یہ فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے اللہ کے حکم سے فرما رہے تھے کہ استغفار کرو، وہ بڑا غفار ہے، معاف بھی کر دے گا، اور نہ فقط آخرت، دنیا بھی تمہاری بہترین ہو جائے گی، نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی۔ کاش کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات ہمارے معاشرے میں عملی ہم کر رہے ہوتے تو ہم دیکھتے کہ سب کچھ فراوان ہو گیا، لیکن افسوس کہ نام کے مسلمان، کام کے وہی سرمایہ دار اور یہودی اور کنجوس صفت لوگ کہ جو ملک کا خزانہ بھی لوٹ کر دوسرے ملکوں میں جا کے پراپرٹیاں بناتے ہیں، چھوٹے چوروں سے لے کر اور بڑے بڑے سیاستدان اور حکمران، عہدیدار، چوروں تک۔ وہ جو دودھ میں پانی ملا رہا ہے اس چور سے لے کر جو سب سے بڑی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے جا کر اور ہوتا چور ہے، اس چور تک کوئی اس فارمولے سے باہر نہیں ہے۔ پھر یہ خبریں دے کر حضرت نوح فرمایا آیت نمبر 13 میں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے وقار کے قائل نہیں ہو؟ اللہ کو تم سمجھتے ہی نہیں ہو، اللہ کو تم اہمیت ہی نہیں دیتے ہو، اور وہ جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ان پہ جا کر تم عبادتیں کرتے ہو اور ان کو جا کے تم وہاں پہ اپنی منتیں مرادیں مانتے ہو۔ یہ آگے آ رہا ہے ابھی۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ غفار تو وہ ہے، یہ بچے، بیٹے اور مال اور جنتیں اور نہریں یہ دینے والا تو اللہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کے قائل نہیں ہو اور تمہیں اپنے شریک زیادہ بڑے نظر آتے ہیں۔ 14، حالانکہ اس نے تمہیں اتوار سے خلق کیا ہے۔ اب اتوار سے مراد خلقت کی مختلف سٹیجز بھی ہو سکتی ہیں، اور اتوار سے مراد مختلف رنگوں کے انسان، مختلف نقش و نگار والے انسان،
طرح طرح سے تمہیں اللہ نے خلق کیا، اس خالق کے لیے تم وقار کے قائل نہیں ہو اور اپنے شریکوں کو تم اس کے برابر لاتے ہو۔ 15، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے 7 آسمانوں کو یکے بعد دیگرے کس طرح خلق کیا ہے؟ 7 آسمانوں کا خالق ہے، تم نے غور نہیں کیا؟ اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو اس نے چراغ قرار دیا ہے، اس اللہ کے لیے تم وقار کے قائل نہیں ہو۔ 17، اور اللہ نے زمین سے تمہیں اگایا ہے، جیسے پودے اگتے ہیں تم بھی زمین سے ہی اگتے ہو۔ کیا مطلب؟ پہلا انسان آدم مٹی سے بنایا گیا اس معنی میں بھی، اور دوسرا یہ کہ وہ غذائیں جس کو باپ کھاتا ہے اور اس کا نطفہ بنتا ہے اور ماں کھاتی ہے اور اس کا نطفہ بنتا ہے، وہ غذائیں اسی دنیا سے، اسی زمین سے نکلتی ہیں۔ اور اللہ نے زمین سے تمہیں کیا خوب اگایا ہے۔ 18، پھر تمہیں اسی میں لوٹا دے گا، اسی زمین کا تم حصہ بن جاؤ گے اور تمہیں جیسے نکالنا چاہیے ویسے نکالے گا بھی، دوبارہ زندہ کر کے۔ 19، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا ہے، اللہ نے زمین کو ہموار بنایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں واحد کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یعنی اپنی توحید پر اہتمام ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ یہ مشرک تھے حضرت نوح کی قوم اور سمجھتے تھے کہ اوروں نے بھی بیچ میں حصہ ڈالا ہوا ہے اور بھی شریک ہے اللہ کے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس اللہ کو جس نے سب کچھ اس نے کیا ہے، تم اس کے لیے وقار کے قائل نہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا۔ 20، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو، ایسی زمین تمہارے لیے بنا دی ہے۔ 21، نوح نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، ان کو اپنے بت بڑے پیارے ہیں، ان کو اپنے جو انہوں نے تیرے شریک بنائے ہوئے ہیں ان کو بڑے پیارے ہیں، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں ہی اضافہ کیا تھا، یعنی مال اور اولاد کا بجائے شکر کرنے کے تکبر میں آ کر اللہ کی نافرمانیاں کی، اور گویا مال اور اولاد نے ان کو اور خسارے میں اضافہ کر دیا اور ان کو متکبر بنا دیا۔ اور یعنی یہ تصویر ذرا سمجھ لیں، حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ یہ جو قوم کے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں جن کو یا اللہ تو نے مال اور اولاد دی اور وہ بجائے شکر گزاری کے اور متکبر ہو گئے، ان کے پروپیگینڈوں کے پیچھے چلی ہے میری قوم، اپنے مالداروں اور صاحب حیثیت لوگوں کی بات انہوں نے سنی ہے، میری نوح کی بات انہوں نے نہیں سنی۔ یہ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں، ان کے نقصان میں اضافہ کیا۔ 22، اور ان لوگوں نے مکروا مکرن کبارا، اب حضرت نوح شکوہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان لوگوں نے مکر کیا، بہت بڑا مکر، یعنی بڑی مکاری کے ساتھ پروپیگنڈا کیا میرے خلاف اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلایا اور مجھ پر پتہ نہیں کیا کیا تہمتیں لگائی اور میرے مذاق اڑائے انہوں نے، اور یہ مکر کیے اور عوام ان کے پیچھے چل پڑی۔ ہمیشہ ایسا، قیامت تک ایسا ہی ہے، جو اللہ کے قانون والے نہیں ہوتے وہ مکر کرتے ہیں اور دین کا پیغام حقیقی دینے والوں کو بدنام کرتے ہیں، ان کے مذاق اڑائے جاتے ہیں تاکہ جو غیر سنجیدہ عوام ہے اسی پروپیگنڈے کی زد میں آ کر ان لوگوں سے دور رہیں کہ جو در حقیقت اللہ کے حقیقی دین کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ 23 22 میں کیا فرمایا؟ اور ان لوگوں نے مکر کیا، بہت بڑا مکر کیا۔ 23 نمبر آیت، اور وہ مکر کیا تھا؟ اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں، یہ اس قدیم زمانے میں ان کی عبادت شروع کی گئی، اور یہ آپ جو سنتے ہیں جس کو مولا علی علیہ السلام نے فی النار کیا تھا غزوہ خندق میں، عمرو ابن عبد ود کا بندہ عمر، یعنی یہ ود جو بت حضرت نوح کے زمانے سے یہ بت چلا آ رہا ہے،
جس کی یہ پوجا کرتے تھے، اپنے اپنے علاقوں میں بنا لیتے تھے، کہتے تھے یہ ود ہے، یہ یغوث ہے، یہ سواع ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، اپنے پاس سے نام رکھتے تھے، اور پھر یعنی بغیر دلیل کے عقائد، بغیر دلیل کے پھر ان پر قربانیاں، پھر ان سے دعائیں مانگنی، یہ شرک کیا کرتے تھے۔ یہ نوح شکایت فرما رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، یہ نوح کہیں تمہیں ایک اللہ کی طرف نہ لے جائے، اور تمہارے یہ جو اتنے معبود ہیں تم انہیں چھوڑ دو۔ ود اور سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ آیت نمبر 24، حضرت نوح کا کلام جاری ہے، اور بے شک انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا، عوام بھی توحید تیری کی طرف نہ آئے اور اسی شرک میں لگے رہے، اور تو ظالموں کی، تو بھی اے پروردگار ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کرتا ہے، یعنی وہ تیرا قانون کہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو ہٹ درمی کر رہے ہیں، پھر اور اس راستے پہ آگے جائیں گے، مزید گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ 25، وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے۔ یہ اب اللہ فرما رہا ہے، یہ بیچ میں حضرت نوح کے کلام کے درمیان میں اللہ گویا کہ اپنی بات فرما رہا ہے، اس کے بعد پھر نوح کا کلام جاری ہے۔ وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے۔ گویا سورہ نوح پڑھنے اور سننے والے کو اللہ بتا رہا ہے کہ جب ہمارے بندے نے یہ بات کی تو انجام کیا ہوا اس مکار قوم کا۔ وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، پس انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ وہ جو اللہ کے شریک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب جہنم میں، جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو ان کا کوئی وہ شریک، نہ ود، نہ سواع، نہ یغوث، نہ یعوق، نہ نصر، اور نہ کوئی اور الا بلا، کچھ بھی نہ ان کی مدد کو آیا، اور اللہ کے سوا انہوں نے کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ 26، اور نوح نے کہا، اب پھر دوبارہ حضرت نوح کی بات اللہ نقل فرما رہا ہے، اور نوح نے کہا اے میرے رب، روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ سوائے ان چند افراد کے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہ سارے افراد حضرت نوح کے دشمن اور مخالف تھے، لہٰذا ان پر اتمام حجت کرنے کے بعد حضرت نوح نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ اگر یہ بچیں گے تو یہ پھر ایسی ان کی نافرمان اولادوں کی بھی ایسی تربیت کریں گے اور تیرے دین کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ اور نوح نے کہا ہے پروردگار، روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ 27، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، چونکہ سرداروں نے اپنی عوام کو گمراہ کر کے مالداروں نے جیسے کہ اوپر گزرا کر دیا تھا، اللہ نے کہا ان کو نہ چھوڑنا، اگر یہ بچیں گے ان میں سے کچھ دوبارہ یہی کام کریں گے تو یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے، یعنی یہ اتنے گندے ہیں کہ جو ان کے گھر پیدا ہوں گے ان کو بھی یہ اپنے راستے پر چلائیں گے، ان پر عذاب نازل فرما۔ آیت نمبر 28 جو سورہ نوح کی آخری آیت ہے، اے میرے رب، رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے اور میرے والدین کی بھی۔ اس کا مطلب ہے حضرت نوح کے والدین بھی مومن تھے۔ اے پروردگار میری مغفرت کر اور میرے والدین کی اور اس کی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائے، اور شاید اس گھر سے مراد وہی کشتی ہے، کیونکہ حضرت نوح کا گھر جو روایات میں آیا ہے وہ تو ایسی چیز تھی کہ بہت ہی ایک معمولی سی جھونپڑی تھی۔ پروردگار مجھے، میری اور میرے والدین کی اور جو حالت ایمان میں میرے گھر میں داخل ہو، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما۔ ہمیں بھی دعا مغفرت کی ایسے ہی کرنی چاہیے، اپنی، والدین کی اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے، اور کافروں کی ہلاکت میں مزید اضافہ فرما، یعنی جن پر اتمام حجت ہو جانے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ان کی ہلاکت میں اور
اضافہ فرما۔ البتہ یہ جو لفظ ہے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور تو ظالموں کی کوئی چیز زیادہ نہ کرنا سوائے ان کی ہلاکت کی، ان کے عذاب کی۔ سورہ نوح تمام ہوئی۔ سورہ جن اور اس کے بعد کا حصہ، اگر تو کل روزہ، چونکہ مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے کہ عید کل ہو گئی ہے یا عید کل نہیں ہوئی، اگر تو کل روزہ ہوا تو انشاءاللہ سابقہ روٹین کے مطابق درس ہوگا، اور اگر کل عید ہوئی تو انشاءاللہ ہم اپنے فیس بک پیج پر اور اپنے واٹس ایپ کا نمبر جو آپ تک انشاءاللہ پہنچ چکا ہے، وہاں گروپس میں ہم اناؤنس کر دیں گے کہ اگلا جو اب یہ رہ گیا تقریباً 1.5 جز قرآن کا جو رہ گیا ہے، یہ ہم کب اس کو شروع کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہمارا پلان ہے وہ یہ کہ عید کے 1 2 یا 3 یا چند دن گزار کر ہم اس کو اس باقی ماندہ حصے کے قرآن کے انشاءاللہ ہم تمام کریں گے، اور تاکہ یہ اس لیے بھی ہو کہ ماہ رمضان گزرنے سے نیکیوں کا زمانہ گزر نہیں گیا، اللہ کی اطاعت کا زمانہ گزر نہیں گیا۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزوں کے دوران تو تقوی پیدا ہوتا ہے، رزلٹ روزوں کے بعد اللہ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو میں نے ان کو اتنا ماحول اپنے دسترخوان معنویات کے، معنوی غذا کے دسترخوان پر بلایا، ان کو میں نے قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دی، تلاوت کی، سنا، عبادات کی، روزے رکھے۔ اب اس ورکشاپ کے بعد، اس ٹریننگ کے بعد یہ لوگ کیا رزلٹ دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ماہ رمضان سے پہلے کی زندگی اور ماہ رمضان کے بعد کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے عید کا اعلان ہو اور ماہ رمضان کے اثرات ہم اپنے خدا نخواستہ کچھ ایسی حرکتیں اور اعمال کریں کہ وہ جو کمایا ہے ماہ رمضان میں خدا نخواستہ اسے ضائع کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کا جو فلسفہ ہے یعنی تقوی ہمیں عطا فرمائے اور اس پر ہمیں ثابت قدم قرار دے، اور اپنے باقی سال کو بھی وہ جو ہم نے سیکھا ہے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، اور دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اپنے رابطے کو مسلسل برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قرآنی دروس سارا سال جاری رکھیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین جہاں تک ہماری توفیق ہے اسی انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی زحمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی عبادات کو اور ہمارے کہے کو اور ہمارے سنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور تمام اچھی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور تمام بری باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔